اسی طرح میں اب اس کانفرنس کا جو اختتامی خطاب ہے اس کے لیے میں اس ہستی کو دعوت دیتا ہوں جو ہر نوجوان اہل حدیث کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور جہاں ان کی خدمات ہیں ان سے انکار ممکن نہیں کہ پاکستان بھر میں جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی امت مسلمہ یا پاکستانی عوام کو، مسلمانوں کو ہوتی ہے، وہ انکار حدیث کی صورت میں ہو، انکار ختم نبوت کی صورت میں ہو، یا کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی صورت میں ہو، وہاں میڈیا کے اندر اہل حدیث کی طرف سے ایک مضبوط آواز جاتی ہے، ایک توانا آواز ہر دور کے حکمرانوں کے، ان کے خوف کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، لیکن یہ انہیں وراثت میں ملا ہے، ہماری جذباتی وابستگی ہے اس نام کے ساتھ، آج بھی برسوں بعد بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ہم اس شخص کی تقاریر سنتے ہیں، ان کے الفاظ سنتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ ہمیں باور کروا دیا تھا کہ اہل حدیثو کبھی یاد کیا کرو گے مگر اس وقت کے ہم نہیں ہوں گے، اور آج برسوں بعد میں برطانیہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج سے یہ کہہ رہا ہوں، ہاں علامہ تو بڑا یاد آتا ہے، تو ہمیں نہیں بھولا، جب بھی جذبات کی بات ہوتی ہے، جب بھی حق کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے تیری آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے اور ہمیں نیا ولولہ، نیا جوش اور نیا جذبہ فراہم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے بیٹے جو صحیح معنوں میں ان کے جانشین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے، اور جو یہ محنت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء، مشائخ، مفکر، دانشور، اساتذہ، دین کا فہم رکھنے والے، شعور رکھنے والے، ان کی نشر و اشاعت کے اندر شبانہ روز محنتیں کرنے والے، اپنے دن رات کو کھپانے والے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز کے اندر اپنے ارشادات عالیہ کو رکھ رہے تھے۔ میں بھی دین کا ایک معمولی طالب علم، معمولی ہوشہ چین، اپنی چند گزارشات کو آج کی کانفرنس میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یار وہ پہلے والی سیٹنگ ٹھیک تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ نزول قرآن مجید اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ، سب سے عظیم الشان، تاریخ انسانیت کے اندر تبدیل کر دینے والا ایک ایسا محیر العقول قسم کا واقعہ ہے جس کی نظیر کائنات میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کی جس کی نظیر اس کے بعد تو کسی نے پیش کرنے کی جسارت ہی نہیں کی کہ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی حدیث کو لے کے آئیں، لیکن وہ نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، روئے زمین کے انسان اور جنات اگر اکٹھے ہو جائیں اور مقصد یہ ہو کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لے کے آئیں، شعراء ہوں، ادیب ہوں، دانشور ہوں، مفکر ہوں، اداریہ نویس ہوں، کالم نگار ہوں، تھنکر ہوں، تھنک ٹینک ہوں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام اور کہاں مخلوق کا شعور۔
نزول قرآن مجید نے انہی عربوں کو جو بت پرستی کرنے والے تھے اللہ احکم الحاکمین کے آستانے پر سجدہ کرنے والا بنا دیا. وہی لوگ جو شراب کو لٹانے والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس طرح مست کر دیا کہ دن کی وقت بھی ہوش سے دور رہنے والے لوگ راتوں کو کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. پھر ان پہ وہ کیفیت طاری ہوئی کہ ان کو راتوں کو بھی خوف خدا کی وجہ سے نیند نہیں آیا کرتی تھی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرا کرتی تھیں. وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے تھے اور زناکاری اور بدکرداری کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھنے والے تھے ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کے نگہبان نہیں بنے بلکہ غیروں کی بیٹیوں کی آبروؤں کے بھی رکھوالے بن گئے. حضرات گرامی قدر اتنا بڑا واقعہ ہے نزول قرآن مجید کے نتیجے میں قائم ہونے والا انقلاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی کہ معمولی بات کے اوپر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دینے والے, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, ایسے ہو گئے کانہم بنیان مرصوص کے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کو ایسی زنجیر کے اندر پرو دیا کہ رحماء بینہم کی ان کو تفسیر بنا دیا. حضرات گرامی قدر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی پھر حفاظت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ کنونشنل طریقہ نہیں بلکہ انتہائی یونیک اور ایکسپشنل طریقہ ہے. کنونشنل طریقہ تو یہ تھا, ٹریڈیشنل طریقہ تو یہ تھا کہ کتابوں کو لکھا جاتا تھا چمڑے کی پشتوں کے اوپر, سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر, لکڑی کے تختوں کے اوپر, کاغذ کے سینے کے اوپر. لیکن چونکہ کاغذ بھی بے جان ہے, لکڑی بھی بے جان ہے, سنگ مرمر کی سل بھی بے جان ہے, قرآن جاندار تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ بل ہوا آیاتٌ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے دھڑکتے ہوئے دل والے انسانوں کو منتخب فرما لیا. اور آج میں تھیولوجی کی دنیا کے اندر دلائل کی روشنی میں اس بات کا چیلنج کرنا چاہتا ہوں, انجیل کا ماہر ہونے کا دعوے دار نہیں, بائبل کو ہر اعتبار سے اس کے اوپر ماسٹری کا دعوے دار نہیں, لیکن بائبل کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس بات کو علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی پادری ایسا نہیں, دنیا کے اندر کوئی بشپ ایسا نہیں, یہاں تلک کہ دنیا کے اندر کوئی ماہر کرسچینٹی ایسا نہیں, چاہے اس کا تعلق کسی بھی چرچ کے ساتھ ہو. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ساری کتابیں تو بڑی دور کی بات ہے, نیو ٹیسٹمنٹ کی ساری کتابیں تو بڑی دور کی بات ہے. ایک انجیل کسی کے ذہن کے اندر اگر نیو ٹیسٹمنٹ کی موجود ہو تو میں چیلنجن یہ بات کہتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ کتابوں نے حالات کے تغیر کے ساتھ بدل جانا تھا, لیکن جس نے بدلنا نہیں تھا اس کی حفاظت کا عالم کیا ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. عالم یہ ہے اس کی حفاظت کا. انگلش زبان کے اندر الفابیٹ جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک واولز ہوتے ہیں اے ای آئی او یو, اس کے علاوہ باقی جو الفابیٹس ہیں وہ الفاظ کی تشکیل کے اندر جہاں پہ کردار ادا کرتے ہیں وہاں پر واول ان کو خوبصورت بنانے کے لیے, ان کے اندر ایک صوتی اثر پیدا کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر ان واولز کا متبادل زبان عربی کے اندر زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے. اب عالم یہ ہے, اور یہ بات میں صرف تھیولوجی کی دنیا میں نہیں کہتا, بڑے بڑے ماہرین لینگوسٹک اور انگریزی زبان اور انگریزی ادب کے ماہر میں ان کو چیلنجن یہ بات کہتا ہوں, دنیا میں ایک بھی چوسر کے کلام کا حافظ نہیں, دنیا میں ایک بھی ملٹن کے کلام کا حافظ نہیں, دنیا میں ایک بھی کیٹس, شیلے اور ڈون کے کلام کا حافظ نہیں, دنیا میں ایک بھی شیکسپیئر کے کلام کا حافظ نہیں. اور اورینٹل کالج کے اندر کوئی اردو پڑھانے والا کوئی پروفیسر نہ پورے اقبال کے کلام کا حافظ, نہ پورے غالب کے کلام کا حافظ, نہ پورے حالی کے کلام کا حافظ. لیکن یہاں پہ عالم یہ ہے کہ بلوغت کی بات نہیں,
علم کی پختگی کی انتہا کی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کلام کو 8 9 10 برس کے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آیت کی غلطی کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، لفظ کی غلطی کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، حرف کی غلطی کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جو حرکت کی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو بھی لقمہ دینے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مغالطہ تو ہو سکتا ہے، شک تو ہو سکتا ہے، شبہ تو ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور عالم کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سننے والا حافظ ہو اس کا کان ہی اس بات کو قبول نہیں کرتا، فوراً سے پہلے کان اور دل رد کر دیتا ہے کہ یہ بات جو ہے غلط پڑی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اعداد اگرچہ قرآن کو حاصل ہے، لیکن حضرات میں ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اس قرآن مجید نے جہاں پر عقائد کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، فکر کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، عمل کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، تجارت کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، کلچر کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، سیاسیات کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، گورننس کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، اسٹریٹجی کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا، پالیسی کی دنیا میں انقلاب کو پیدا کیا۔ میں یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے، اس قرآن مجید نے بڑے شعبوں کو تبدیل کیا کہ حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ لیکن مجھے یہ بات کہنے کے اندر بھی کوئی باک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو آئسولیشن میں نازل نہیں کیا، اس کتاب کو کسی پہاڑ کے سینے پہ نازل نہیں کیا، اس کتاب کو کسی تختی کے اوپر کتابت کی شکل میں نازل نہیں کیا۔ جیسے میرے رب نے سمر کا اعلان فرما دیا، اگر میں نے حصی معجزہ قرآن مجید کا ثابت کرنا ہوتا، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں، 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی آج بھی قرآن مجید کے حصی معجزہ زندہ ہیں، تابندہ ہیں، جاوید ہیں۔ بڑی بڑی بیماریاں جن کے شکار مریض لا علاج ہو گئے، رب کعبہ کی قسم آج بھی ان کو قرآن مجید شفا دے رہا ہے، اور بڑے بڑے مریضوں کو قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ شفا مل رہی ہے۔ اگر میرے رب نے اس کے حصی معجزے کو ثابت کرنا ہوتا تو پروردگار عالم کیا کرتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میرا پروردگار عالم اس کو کسی پہاڑ کے سینے پہ اگر اتارتا، پہاڑ کو کپ کپاتا دیکھ کے، لرزتا دیکھ کے، زلزلے کی زد میں آتا دیکھ کے، جنبشوں کی زد میں آتا دیکھ کے، ہلتا دیکھ کے، جلتا دیکھ کے آنکھیں مان جاتی یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس کو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا، پروردگار عالم نے اس کو حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اگرچہ حسد کرنے والے حسد کرتے رہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن مجید کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ یہ قرآن کسی مکہ کے چودھری کے قلب کے اوپر کیوں نہیں اترا، یہود یہ بات کہتے رہے یہ آل اسحاق کے اوپر کیوں نہیں اترا، کئی حضرت جبریل کے اوپر خیانت کا الزام لگاتے رہے۔ پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا، قرآن مجید کو سینہ مصطفیٰ پہ جبریل نے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں اتارا بلکہ مالک کائنات کے حکم کے ساتھ اتارا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، بصیرت کی مجلس ہے، نکتہ دانوں کی مجلس ہے، نکتہ بینوں کی مجلس ہے۔ بعض چیزیں آپ کی چوائس ہیں اور بعض چیزیں پروردگار عالم کی چوائس ہیں۔ آپ کی چوائس اپنی مرضی کے ساتھ کھانا، اپنی مرضی کے ساتھ پینا، اپنی مرضی کے دیش میں سکونت کو اختیار کرنا، اور پروردگار عالم کی کیا چوائس ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے وحی کو کس کے سینے کے اوپر اتارنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے حوالے سے 3 باتیں ایسی ہیں اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو روئے زمین کا کوئی آدمی نہ ختم نبوت کا انکار کر سکتا ہے، نہ حدیث کی حجیت کا انکار کر سکتا ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں
جن کا تعلق کسی عالم کے علم کے ساتھ نہیں ہے، کسی خطیب کی ہدایت کے ساتھ نہیں ہے، کسی مقرر کی تقریر کے ساتھ نہیں ہے، کسی قلمکار کے قلم کے ساتھ نہیں ہے، کسی کالم نگار کے کالم کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ قرآن مجید روح القدس لے کے آئے ہیں، زبان عربی میں لے کے آئے ہیں، سینہ مصطفیٰ پہ لے کے آئے ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی اس کو تبدیل کرنا چاہے بھی تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تینوں باتیں جو ہیں میرے مالک کا انتخاب ہیں، اور جو میرے مالک کا انتخاب ہو کائنات کے اندر اس کو کوئی تبدیل کرنے کا مجال ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، چلتے چلاتے بات کو فلر کے طور پہ یہاں پر بھی ایڈ کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اگر اس کو سینہ مصطفیٰ علیہ السلام کے پر اتارا اور ساتھ ہی اپنے نبی کو اس بات کا مکلف اور ذمہ دار ٹھہرایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب علیہ السلام آپ کے قلب اطہر کے اوپر میں نے قرآن مجید کو اس لیے نازل فرما دیا کہ آپ لوگوں کو ابلاغ کریں جو ان کی طرف اتارا گیا، جس کے معنی اور مفہوم کو متعین کریں، اس لیے کہ دنیا کی ہر زبان میں گہرائی ہے، دنیا کی ہر زبان میں ذو معنویت ہے، دنیا کی ہر زبان کے اندر ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے مدلولات ایک سے زائد ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر عربی اس اعتبار سے ام اللسان ہے، زبانوں کی ماں ہے، اس کے اندر کئی مرتبہ ایک لفظ کے درجنوں مدلولات بھی ہوتے ہیں، ایک لفظ جو ہوتا ہے درجنوں مفاہیم کے اوپر دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں حضرت رسول اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ انصاف کیا، وہاں حضرت رسول اللہ نے قرآن کے بیان کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے الفاظ کے انصاف کی بات کا، مالک نے ثمر کا اعلان فرما دیا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ کافر آپ کو آ کے یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید کو تبدیل کیجئے یا کسی اور کلام کو لے کے آئیے۔ حبیب آپ میرے حبیب ہیں، دنیا کے اندر آپ میرے محبوب ہیں، صاحب لوائے حمد ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، ساقی حوض کوثر ہیں، لیکن لوگوں کو بتلا دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن نُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ کو اور اس کے مفاہیم کو بدلنے کا مجاز نہیں ہوں۔ میں تو اتنی ہی بات کہتا ہوں جتنی پروردگار عالم نے میرے قلب اطہر پہ اتاری ہے۔ حضرات گرامی قدر، الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک، جس طرح حضرت رسول اللہ نے کلام حمید کو منون لوگوں تک پہنچا دیا، اسی طرح قرآن مجید کے مفہوم اور مطلوب کو حضرت رسول اللہ نے منون اللہ کی مرضی اور اس کے مطلوب کے مطابق مخلوق تک پہنچا دیا۔ جو شخص قرآن مجید کے الفاظ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے اس مفہوم کو نہیں مانتا، اس کے اس بیان کو نہیں مانتا، حضرت رسول اللہ کی شرح متین کو نہیں مانتا، حضرت رسول اللہ کی تفسیر کو نہیں مانتا، حضرت رسول اللہ کی تشریح کو نہیں مانتا، حضرت رسول اللہ کی دلالت کو نہیں مانتا، آپ کے اشارات کو نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر وہ کبھی قرآن مجید کے مقصود اور مطلوب کو نہیں پہچان سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پہ چلتے چلاتے ایک بات خطابت کی دنیا میں کروں، مرزائیت کے نزدیک غلام احمد قادیانی قرآن ناطق کا نام ہے، اور اسماعیلیوں کے نزدیک سراغا خان جو ہے وہ قرآن ناطق کا نام ہے، اور شیعوں کے نزدیک ائمہ اثنا عشریہ وہ چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اسی طرح مقلدین کے نزدیک ان کے ائمہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کا صحیح معنوں میں حق اگر کسی کو حاصل ہے تو ان کے ائمہ کو حاصل ہے، لیکن یہ شرف اگر حاصل ہوا تنہا اہل الحدیث کو حاصل ہوا کہ اہل الحدیث جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی کو قرآن ناطق نہیں مانتے، وہ آغا خان کو قرآن ناطق نہیں مانتے، وہ ائمہ جن کی تم تقلید کرتے ہو ان کو قرآن ناطق نہیں مانتے۔ اہل حدیث روح زمین میں قرآن ناطق اگر مانتا ہے سیدنا بشیر کو مانتا ہے، سیدنا نذیر کو مانتا ہے۔ ہمارے نزدیک چلتا پھرتا قرآن اگر موجود ہے تو وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، جن کے بارے میں سیدہ عائشہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے، تو میری ماں نے اور تمہاری ماں نے اور امت کی ماں نے، اور چلتے چلتے ام المومنین کی منقبت کے بارے میں بھی یہ بات کر دینا چاہتا ہوں، ہماری وہ مائیں جنہوں نے ہمیں جنا ہے، ان کی ہماری مائیں ہونے کے بارے میں شک کے احتمالات اور شک کی گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے یوم ولادت کو نہیں دیکھا،
ہم نے اپنی پیدائش کے دن کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی پیدائش کے لمحات کو نہیں دیکھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جہاں تک نبی کی بیویوں کی بات ہے وہ آپ کی اور ہماری مائیں ہونے میں اس لیے شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ساری بیویاں مومنوں تمہاری مائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات، جن کے بارے میں ہم علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتے ہیں کائنات کے اندر عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ ہیں، سب سے بڑی فقیہہ ہیں، سب سے بڑی محدثہ ہیں، سب سے بڑی نکتہ داں اور نکتہ بی ہیں، محرم راز رسول ہیں، حضرت رسول اللہ کی تہجد کی شاہد ہیں، آپ کی خلوت کی شاہد ہیں، آپ کے پوری کی پوری سیرت کی شاہد ہیں۔ اس میری ماں نے سمر کا اعلان فرما دیا کہ کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تم کو پتا ہوتا کہ حضرت رسول اللہ کا پورا ہلاک تو قرآن مجید تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمیں یہ بات برمنگم کے اندر کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہاں پر دہشت گردی کی بات نہیں کر رہے، ہم انتہا پسندی کی بات نہیں کر رہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ ہم قرآن مجید کی زبان کے اندر اپنے تھیولوجیکل اپنے پرنسپلز کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے ڈاکٹرائنز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اپنے ڈوگماس کو علی وجہ البصیرت لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے اگر جدا کر دیا جائے، انسان اندھیروں کا راہی تو بن سکتا ہے، انسان ظلمات کا راہی تو بن سکتا ہے، انسان جہنم کے راستے کے پر چلنے والا تو بن سکتا ہے، انسان بد نصیب اور بدبخت تو بن سکتا ہے، انسان شقی القلب تو بن سکتا ہے، انسان اصحاب الشمال میں شامل تو ہو سکتا ہے، لیکن نجات یافتہ، ہدایت یافتہ اور جنتیوں کے اندر اس کا شمار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جنت کی ایک ہی شاہراہ ہے۔ حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کے ذہن کے اندر جنت کا خیال آیا، لال و یاقوت کے محلات کا خیال آیا، حریر و دیبا کے لباسوں کا خیال آیا، سونے کے کنگنوں کا خیال آیا، مسند زر نگار کا خیال آیا، دودھ کی بہتی ہوئی نہروں کا خیال آیا، اللہ کی رضوان اور اللہ کے دیدار کا خیال آیا۔ صحابہ نے پوچھا کیلا ومن ابا، آقا وہ کون سا بد نصیب اور بدبخت ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ میرے آقا نے سمر کا اعلان فرما دیا، من اتانی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری بات کو ماننا ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے میری بات کو ماننے سے انکار کیا گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دو تین موٹی موٹی باتیں وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے گوش گدار کر کے، آپ کو دعوت فکر دے کر، آپ کو دعوت تفکر دے کر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، اگر آپ کو زبان عربی سے کچھ شدبد ہے، آپ زبان عربی کے اسلوب کو جاننے والے ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، صلاۃ کا معنی کبھی تو دعا ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا درود ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جب پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، ورکعوا مراکین، جب اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، والذین ہم لصلاتہم حافظون، جب پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، وقوموا للہ قانتین، جب پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، واقیموا الصلاۃ، تو ایسے عالم کے اندر مجھے یہ بات بتلائیے، حدیث مصطفیٰ کو ذرا ایک طرف رکھ دیا جائے، حضرت رسول اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو اور آپ کی بیان کردہ ہدایت کو لمحہ بھر کے لیے نظر انداز کر دیا جائے، واؤ میدان کے اندر منکرین حدیث ذرا میدان کے اندر اترو، مجھے یہ بات بتلاؤ، فجر کی نماز ادا کرو گے کیسے ادا کرو گے؟ ظہر کی نماز ادا کرو گے کیسے ادا کرو گے؟ عصر مغرب کی نماز کیسے ادا کرو گے؟ رب کعبہ کی قسم، اور باتیں تو بڑی دور کی بات ہیں، تم تو نمازوں کو بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، منکرین حدیث یا نیم منکرین حدیث جو عقل کو وحی کے اوپر فوقیت دینا چاہتے ہیں اور اپنے استدلال کو اور اپنے مدلولات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوائس کے اوپر فوقیت دینا چاہتے ہیں، ان کا ایک رہنما غلام احمد پرویز، اس نے یہ بات کہی کہ مرکز ملت یا وہ علماء جو قرآن کا صحیح معنوں میں فہم رکھتے ہیں، وہ قرآن کی تشریح
اس کی توضیح اور اس کی تفسیر کرنے کے حقدار ہیں، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے 9 جلدوں کے اندر تفسیر قرآن مجید کو لکھ دیا۔ ایک سیدھا سادہ وہابی جو ہم ایسا حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والا، حضرت رسول اللہ سے پیار کرنے والا، اس نے غلام محمد پرویز کے نام ایک چٹھی کو لکھا، اور اس چٹھی کے اندر اس نے اس حقیقت کو واضح کر دیا جس کا اعلان آج ہم یہاں پہ برمنگھم کانفرنس کے موقع پہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا غلام محمد پرویز صاحب، آپ کی خدمت قرآن مجید اپنی جگہ پر ہے، آپ کا قرآن مجید سے رجوع کی دعوت دینا اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے 9 جلدوں کے اندر جس تفسیر کو رقم کیا ہے، اگر انہی 9 جلدوں کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کا صحیح مطلوب متعین ہو سکتا ہے تو مجھے یہ بات بتلاؤ، حدیث پاک کی 6 جلدوں کو چھوڑ کے آپ کی 9 جلدوں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ حدیث پاک کی ان 6 جلدوں سے رجوع کیا جائے جن کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، جن کی صداقت کے اندر، جن کی ثقات کے اندر، جن کی عدالت کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہر تعلیم ہیں، اور سینکڑوں ان کے پاس PhD کے MPhil کے طالب علم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے علم کو حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی چند روز قبل میں ان کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ میں نے بھی ایک تحقیقی مقالے کو امریکہ کے اندر 2 ختم نبوت کا انکار کرنے والے گروہوں کے بارے میں لکھا۔ حضرات گرامی قدر، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا نام یونائٹڈ سبمٹر انٹرنیشنل ہے، اور اس کا بانی ڈاکٹر راشد الخلیفہ جو اپنے آپ کو بیولوجی کا بہت بڑا ماہر ڈکلیئر کیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس نے اپنے لٹریچر کے اندر اس بات کو کلیم کیا، آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے فقط قرآن کی ضرورت ہے، آپ کو حدیث مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات ٹھوکر کی بات کے اوپر غور کیجئے، ٹھوکر لگنے کی بات کے اوپر غور کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، جب وضاحت کرنے کی بات آئی تو حج کے مہینوں کا تعین کرنے میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا حج کن مہینوں میں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا حج ذی الحجہ میں ہونا چاہیے، محرم الحرام میں ہونا چاہیے، سفر میں ہونا چاہیے، ربیع الاول میں ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیں، کوئی بھی شخص جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے وہ بآسانی اس بات کو پہچان سکتا ہے ڈاکٹر راشد الخلیفہ کا یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے، فقط اپنی ذاتی رائے اور اپنی قیاس کی بنیاد کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگلی بات کا پتہ غور کیجئے، وہی ڈاکٹر راشد الخلیفہ جو اپنے آپ کو اس موقع کے اوپر بے بس خیال کر رہا تھا جہاں پر نماز کی اقامت کی بات آئی۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر ڈاکٹر راشد الخلیفہ نے نماز کے طریقے کو درج کرتے ہوئے اس بات کو لکھا، اگر کوئی شخص نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بات ضروری ہے وہ التحیات کو اس کے اندر نہ پڑھے۔ اگر وہ التحیات کو پڑھے گا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی نماز میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات بھی موجود ہے، دین کی بنیاد 5 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن شہادتین ہے۔ شہادتین میں کسی قسم کا نقص اگر واقع ہو جائے باقی 4 ارکان بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد الخلیفہ یہ بات کہتا ہے اسلام کی بنیاد شہادتین نہیں بلکہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ اس نے کہا حضرت رسول اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دینا یہ تو منافقوں کا شیوا ہے، اور اس نے اس کے استدلال کے طور پہ اپنی دلیل کے طور پہ سورہ منافقون کی اس آیت کو پیش کیا کہ منافق آ کے آپ کو اس بات کی خبر دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ کہا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ اس نے کہا حضرت رسول اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ منافقوں کا شیوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو در حقیقت اس بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروا رہا ہوں، جب انسان حضرت رسول اللہ کی سیرت کو نہیں مانتا، جب آپ کی سیرت و کردار کو نہیں مانتا، جب آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتا، جب آپ کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا، جب آپ کی حدیث و سنت کو نہیں مانتا، جب آپ کی جلوت و حلوت کو نہیں مانتا، جب آپ کی تہذیب و ثقافت کو نہیں مانتا، جب آپ کی گفتار و سیاست کو نہیں مانتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنت کو نہیں مانتے، جو آپ کے آئین و کردار کو نہیں مانتے، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیے لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی پوری زندگی کو نہیں مانتے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔
حضرات گرامی قدر درجنوں مثالیں ہیں اور ایک مثال کے اوپر اپنی بات کو موقوف کروں گا. حضرات گرامی قدر آپ سارے کے سارے جنہوں نے بیت اللہ الحرام کی زیارت کی ہے، ایمانداری سے مجھے یہ بات بتلائیے، آپ نے صفا مروہ کے چکر لگائے ہیں کہ نہیں لگائے؟ آپ نے لگائے ہوں گے. قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو بندہ بھی صفا مروہ جب عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے شاعر صفا مروہ کا جو ہے صحیح کرنی چاہیے یا ان کا طواف کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، طواف کتنے چکروں کا ہوتا ہے؟ طواف کے شروع کرنے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ طواف 3 چکروں کے اندر بھی مکمل ہو سکتا ہے، 5 چکروں کے اندر بھی مکمل ہو سکتا ہے، 7 چکروں کے اندر بھی مکمل ہو سکتا ہے، 9 چکروں کے اندر بھی مکمل ہو سکتا ہے، 11 اور 13 چکروں کے اندر بھی مکمل ہو سکتا ہے. اور طواف کی تکمیل کے لیے سرکولر موشن کا مکمل ہونا یہ بات بھی ہو سکتی ہے. طواف کی تکمیل کے لیے یہ بات بھی ضروری ہو سکتی تھی کہ جس طرح حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک طواف کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے، اس طرح صفا مروہ سے گھوم کے صفا تک ایک چکر مکمل ہوتا. حضرات گرامی قدر اس طواف میں اس بات کے احتمالات اور اس کے بھی امکانات